السلام علیکم۔ بے شک صحیح معلومات قرآن حدیث سے ہوگی۔ امید کرتا ہوں آپ ہماری ویڈیو کو پوری دیکھیں گے اور شیطان کے وسوسے میں نہیں آئیں گے۔ بسم اللہ۔ حدیث دجال قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے دجال کا نکلنا ہے۔ یہ اس وقت کے لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ اور بڑی آزمائش ہوگی۔ سارے نبیوں نے اپنے امتیوں کو فتنہ دجال سے ڈرایا اور اس سے اللہ کے ذریعے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو کہ وہ نکل آیا ہے تو اپنی جگہ پڑا رہے۔ اس کا ایمان چاہے جتنا مضبوط ہو کسی بھی صورت میں اس کے پاس نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ اسے اتنی حکومت اور طاقت دے دیں گے کہ اس کے ہاتھوں خرق آداد چیزیں رونما ہوں گی۔ زندہ آدمی کو لے لے گا اور اسے آرا سے چیر دے گا، پھر بلائے گا، وہ ہنستا ہوا کھڑا ہو جائے گا۔ جنت حقیقت میں جہنم اور جہنم کی حقیقت میں جنت ہوگی۔ اس کے فتنے سامانی کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ ایک قبیلہ کے لوگوں کے پاس جائے گا اور ان سے کہے گا میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ اس کی تکذیب کریں گے اور اس کی باتوں پر ایمان نہ لائیں گے۔ وہاں سے واپس ہوگا اور ان لوگوں کے گھر کے سارے سامان، مویشی اور دولت وغیرہ سب اس کے پیچھے چل دیں گے۔ دوسرے دن وہ پھر آئے گا اور سارے لوگ اس کی بات مان لیں گے اور فتنہ میں پڑ جائیں گے۔ دجال کا نکلنا برحق ہے اور وہ اس دنیا میں موجود ہے، لیکن کس جگہ ہے اس کے بارے میں اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ حضرت تمیم داری نے اسے دیکھا ہے اور اس پر ایمان لانا اور اس کی تصدیق ضروری ہے۔ اس سے پناہ مانگنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ اس مضمون میں ان ساری حدیثوں کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق دجال سے ہے، تاکہ لوگ اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، نیک عمل میں کوتاہی نہ کریں اور اس کے فتنے سے بچنے اور آخرت کی کامیابی کے لیے نیکیوں کا زیادہ اکٹھا کریں۔ اگر صالح اعمال ہمارے پاس نہ رہے اور نیکیاں گھٹ گئی تو کافی افسوس ملنا پڑے گا۔ جس صدی میں ہم لوگ سانس لے رہے ہیں اس میں مختلف قسم کی فتنے سر اٹھائے ہوئے ہیں اور فتنوں کی چمک دمک سے مریض دل و ایمان کے لوگوں کی آنکھیں چکا چوند ہو رہی ہیں اور شیطان کے دامے فریب میں گرفتار ہو رہے ہیں۔ ایک فرعون کے مقابلے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ غور کریں تو آج اس دنیا میں ہزاروں فرعون نظر آئیں گے۔ یہی حال دجال کا ہے کہ قرب قیامت ایک دجال نکلے گا، لیکن اس سے پہلے ہزاروں دجال اپنا کام کر رہے ہیں اور سادہ لوح لحان انسان ان کے قریب میں پڑھ کر ان جہنم کا ایندھن بن رہا ہے۔ اسی لیے ایسے دجالوں سے دور رہ کر اپنا ایمان محفوظ رکھنا چاہیے۔ اور یہ لیجئے دجال کی حدیث کا ترجمہ پڑھیے اور عبرت پکڑیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک بار میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مؤذن کو یہ پکارتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعہ، نماز ہونے والی ہے۔ مطلب یہ تھا کہ نماز کے لیے جمع ہوتے جاؤ۔ تو میں کبھی مسجد میں آئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ نماز پڑھ کر ہنستے ہوئے ممبر پر بیٹھے اور فرمایا سب اپنی اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں۔ پھر پوچھا جانتے ہو میں نے تم کو کیوں اکٹھا کیا؟ لوگوں نے کہا اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے ہیں۔ فرمایا واللہ اس وقت میں تم کو خوشخبری دینے یا ڈرانے کو نہیں اکٹھا کیا، بلکہ تم کو ایک عجیب واقعہ سناتا ہوں۔ سنو، تمیم داری نصرانی تھا۔ وہ آیا اور مسلمان ہوا اور اس نے ایک ایسی خبر بیان کی جو میری اس خبر کے موافق ہے جو میں تم لوگوں سے مسیح دجال کے بارے میں بیان کیا کرتا تھا۔ وہ بیان کرتا تھا کہ میں جہاز پر سوار ہوا اور میرے ساتھ لخم اور جذام قبیلے کے 30 افراد بھی تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ مہینے بھر تک سمندر کی لہریں کھیلتی رہ گئیں۔ آخر کار وہ جہاز ایک جزیرہ کے کنارے پہنچا۔ ہم لوگ چھوٹی کشتیوں میں سوار ہو کر جزیرہ میں اتر آئے۔
وہاں ایک جانور ملا جس کے بدن پر اس کثرت سے بال تھے کہ اگلے اور پچھلے حصے کی کچھ تمیز نہیں ہو پا رہی تھی۔ ہم لوگوں نے تعجب سے کہا، تمہارا برا ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، جساستہ ہوں، تم لوگ اس شخص کے پاس چلے جاؤ اس تقیہ میں ہے، اس کو تم لوگوں کی خبر سننے کا بڑا شوق ہے۔ ہم لوگ ڈرے کہ کہیں کوئی شیطان نہ ہو، مگر کرتے کیا، تیز چلے اور اس تقیہ میں پہنچے تو ایک بہت ہی بے ڈھب اور بڑے جنزیروں میں جکڑے ہوئے آدمی کو دیکھا، اس جیسا کبھی نہ دیکھا تھا، ہاتھ گردن میں بندھے ہوئے اور گھٹنے سے ٹکنوں تک لوہے سے جڑا ہوا۔ ہم لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ تیرا برا ہو، تو کون ہے؟ کہا، اب تو تم کو میرا پتہ لگ ہی چکا ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو؟ ہم لوگوں نے کہا کہ ہم عرب کے رہنے والے ہیں، جہاز پر سوار ہو کر دریا میں جا رہے تھے، 1 ماہ تک سمندر کی لہریں ہم سے کھیلتی رہیں، پھر اس جزیرہ میں پہنچ گئے تو ایک بہت بڑے بال والا جانور ملا اور اس نے کہا، میں دجال کا جاسوس ہوں، اس نے تیرے پاس آنے کو کہا، ہم لوگ فوراً تیرے پاس آ پہنچے۔ اس نے پوچھا، شہر بیسا کی کھجور کی درخت پھلتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں پھلتے ہیں۔ اس نے کہا، یاد رکھو ان قریب وہ پھل دینا بند کر دیں گے۔ پھر پوچھا، قصبہ تبریہ کے چھوٹے دریا میں پانی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں اس میں پانی تو بھرا ہوا ہے۔ اس نے کہا، ان قریب اس کا پانی سوکھ جائے گا۔ پھر پوچھا، غر کے چشمے میں بہت پانی ہے اور وہاں کے لوگ اس چشمے سے کھیتی بھی کرتے ہیں؟ ہم نے کہا، ہاں اس چشمہ میں پانی بہت ہے اور وہاں کے لوگ اس پانی سے کھیتی بھی کرتے ہیں۔ پھر کہا، اچھا یہ بتاؤ، ان پڑھوں کے نبی نے کیا کیا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ سے نکلے اور ہجرت کر کے مدینہ میں آ بسے۔ پھر پوچھا کہ عرب ان سے لڑے؟ ہم نے کہا، ہاں لڑے۔ پھر پوچھا، انہوں نے عربوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ ہم نے کہا، قریب قریب عربوں پر غالب آ گئے اور انہوں نے فرما برداری قبول کر لی۔ اس نے کہا، یاد رکھو یہ عرب کے حق میں بہتر ہوا۔ اب لو میرا حال بھی سنو، میں دجال ہوں اور قریب میں مجھ کو نکلنے کی اجازت ہوگی، پھر تو میں 40 دن میں تمام روح زمین میں جا پہنچوں گا، البتہ مکہ اور مدینہ میں نہ گھس پاؤں گا، یہ دونوں مقام مجھ پر حرام ہیں۔ جب میں یہ چاہوں گا ان دونوں جگہوں میں سے کہیں جاؤں تو ایک فرشتہ ننگی تلوار لیے ہوئے میرے سامنے آ کر مجھے روک دے گا اور مکہ اور مدینہ کی ہر راہوں پر فرشتے پہرا دیتے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ممبر پر چھڑی مار کر مدینہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، طیبہ یہی ہے، طیبہ یہی ہے، میں نے تجھ کو یہی خبر دیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے یہی خبر دیا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یاد رکھو کہ دجال دریائے شام یا یمن میں ہے نہیں بلکہ پورب کی طرف سے نکلے گا۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے تمیم داری ہیں، یہ 9 ہجری میں اسلام لے آئے اور اسلام لانے سے پہلے عیسائی تھے، اسلام لانے کے بعد مدینہ میں سکونت اختیار کر لی، حضرت عثمان کی شہادت کے بعد مدینہ سے منتقل ہو کر ملک شام چلے گئے۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہم سبھی کو اور ہمارے والد والدہ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے۔ ایسے ہی سچے اور اچھے اسلامک ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔